بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ کسی بھی شخص کو ظلم کر کے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ براہ راست آسمانوں پر سنی جاتی ہے اور دیر سویر اس کا برا اثر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا اور خاص طور سے یہ نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ نیز ایک روایت میں فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ چنگاری کی طرح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہے، اگرچہ وہ مظلوم فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے برائی کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ اس لیے ہر شخص کو حتی الامکان اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں ظلم کی برائی سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ اتباع سنت پر 4 انعام۔ جو شخص اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق کرتا ہے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ اسے 4 انعام سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 2، بدکار، فاسق اور فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب اور دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اسے دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر شرعی رسم و رواج سے پوری طرح ہماری حفاظت فرمائے۔ انسان جس کام کو ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے، لیکن ہر وقت کے لیے اس کے پاس کام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور بغیر کام کے گزر جاتا ہے۔ ایمان کے بعد وقت سے زیادہ انسان کو کوئی قیمتی چیز نہیں دی گئی۔ ایک مسلمان کی زندگی کا یہی اصول ہونا چاہیے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہو۔ مثلا ایک انسان سفر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سے پلاننگ کرے کہ میرے سفر میں جتنا وقت لگے گا میں اس وقت کو کس کام میں لگا لوں گا، مثلا پارے پڑھ لوں گا، ذکر کر لوں گا یا کسی کتاب کا مطالعہ کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ نمبر 1، صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک قیمتی عطیہ ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کسی زندگی میں اس کی اپنی حاصل کردہ نہیں، کسی کی زندگی اس کی اپنی حاصل کردہ نہیں۔ انسان زندگی کا کوئی لمحہ از خود بڑھا گھٹا نہیں سکتا، اس کے سارے لمحات گنے ہوئے ہیں اور اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ لمحہ لمحہ دن ہے، دن دن سے جڑتا ہے تو ہفتہ، پھر مہینہ اور سال بنتا ہے۔ انہی لمحوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے، یعنی ہماری زندگی کا سارا دار و مدار 2 رانیہ لمحوں سے عبارت ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کھیلنے کے لیے پیدا کیا اور بلا وجہ زندگی نہیں دی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس نے ہمیں عظیم تر مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ مقصد اس کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس لیے ہم سب کو ہر لمحہ اللہ کے احکام کی پیروی میں گزارنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔